وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آج 28 رجب ہے، آغاز سفر کربلا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مدینہ پاک سے مکہ پاک روانگی کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ انتہائی دل سوز موضوع ہے ناظرین آج۔ وجہ یہ ہے کہ 28 رجب جب بھی آتی ہے ناظرین، ظلم کی، بربریت کی، مصائب کی اور تکالیف کی داستان اپنے ساتھ لاتی ہے۔ ایک ایسی داستان جو کربلا کے میدان میں رقم ہونے والی ہے۔ خانوادہ اہل بیت کا مبارک نورانی خون بہے گا، جس کا آغاز ناظرین ان دل سوز، دردناک اور قیامت خیز بشارتوں سے ہو چکا ہے جو جبرائیل امین اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس سرزمین پہ لائے جو زمین مدینہ پاک ہے۔ یعنی مدینہ پاک کی فضائیں ان قیامت خیز بشارتوں کو اپنے سینے میں ایک بوجھ کی طرح محفوظ کیے ہوئے ہیں، جہاں سرزمین کربلا نواسہ رسول اور خانوادہ رسول اور اصحاب نواسہ رسول کی شہادت گاہ بننے والی ہے۔ اور آج مدینہ پاک کی فضائیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ظالم و جابر حکمران تخت نشین ہو چکا ہے، جو شراب پیتا ہے، فواحش کی اتباع کرتا ہے اور نشے میں غرق رہتا ہے، وحی کا انکار کرتا ہے، دین کا مذاق بناتا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، جو نانا جان کے دین کی بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہے معاذ اللہ۔ جس کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی وقت تیزی کے ساتھ آل رسول کو ان کی شہادت گاہوں کی جانب ناظرین لے کر جا رہا ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ یقیناً ہو کر رہنا ہے۔ مدینہ پاک کی فضائیں ناظرین اس منظر کو بھی دیکھ رہی تھیں کہ جہاں کائنات کے سردار، جنت کے سردار کو چوما کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، جن کو پیار سے اٹھائے گھوما کرتے تھے، جن کی تکلیف سرکار علیہ السلام کی تکلیف اور جن کا مسکرانا سرکار علیہ السلام کا مسکرانا تھا، جن کے لیے سرکار علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل فرما لیا کرتے تھے، جن کے ناز اٹھایا کرتے تھے، جن کی خدمت میں جبرائیل امی آیا جایا کرتے تھے، جن کو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے، جن کے رونے پر سرکار علیہ السلام مضطرب ہو جایا کرتے تھے، وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو نواسہ رسول جو ناظرین جن کا مقام اور مرتبہ میں کیا بیان کروں کہ جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہیں، وہ نواسہ رسول جو سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے دل کے قرار ہیں، وہ نواسہ رسول جو حق و صداقت کا اقرار ہیں، وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نانا دین کی عمارت کے معمار ہیں، آج ان کے حق
پاک میں حالات ناسازگار ہو گئے ہیں۔ اور ایک منظر یہ بھی ہے ناظرین کہ مدینہ پاک کی فضائیں انتہائی بوجھل ہو کر اس قیامت خیزی کو بھی محفوظ کر رہی ہیں کہ اب یزید جیسے ظالم و جابر کا ہدف بیعت چند ایک لوگ ہیں، جن میں سر فہرست اگر کوئی ہے ناظرین تو وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی یہ کتنا دردناک اور کربناک منظر ہوگا کہ اب امان کی سرزمین پر کائنات کے سب سے بڑے امین، جن کی امان کی پوری کائنات محتاج ناظرین، آج ان کے خانوادے کو بے امان کیا جا رہا ہے، جن کا مدینہ ہے ناظرین۔ یعنی مدینہ پاک در اصل کن کا ہے؟ انہی کا تو ہے نا جن کا مدینہ پاک ہے، جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ ہے۔ آج ان کو مدینہ پاک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اب اپنے مدینہ پاک کو چھوڑ کر، اپنے جد امجد کا مدینہ پاک چھوڑ کر، اپنے نانا جان کا روضہ پاک چھوڑ کر، اپنی امی جان کا در چھوڑ کر، اپنے بھائی جان کا در چھوڑ کر، یثرب کو مدینہ پاک اور مدینہ منورہ بنانے والے نانا جان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، کعبے کو بنانے والوں کی اولاد ناظرین اب کعبے کو بچانے اور شہادت کا جام نوش کرنے کربلا کی جانب چل پڑی ہیں۔ فضا مغموم ہے ناظرین، زمین سے آسمان تک ایک سکوت طاری ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، انہیں مکہ پاک سے نکلنے پر آج مجبور کیا جا رہا ہے، اور آج انہی کی آل کو مدینہ پاک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس قیامت خیز منظر کو بیان کرنا یقیناً ممکن نہیں کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنا آخری سلام پیش کرنے اپنے نانا جان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین، اپنے بھائی، اپنے تمام تر رفقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، تقریباً 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مدینہ کی سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اور یہ قافلہ بنیادی طور پر کربلا کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ آج ناظرین بس اسی قافلے پہ بات کریں گے، اور یہ جو سفر کربلا کا آغاز ہے 28 رجب کو بنیادی طور پہ ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، بڑا ایک دل سوز منظر ہے، ظاہر ہے آج اس کو بیان تو انسان الفاظ میں نہیں کر سکتا، لیکن وہی بات ہے کہ تاریخی حقیقتوں کو جب ہم کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر ظاہر ہے قرآن کی آیات سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، وہ پس منظر سرکار علیہ السلام کی احادیث سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ جو بیعت کا مطالبہ، ناجائز بیعت کا مطالبہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ محترم مکرم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آغاز فرمایا۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اس اندوہ و غم کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہیں مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ دنیا بھر کے اہل ایمان کی نظریں جمع مدینہ پر، اہل ایمان کا قرار ہو مدینہ، اور 28 رجب سفر ہو امام عالی مقام کا، تو کون سی زبان ہے جو اپنے اندر یہ یارہ رکھتی ہو کہ اس کو کما حقہ بیان کر سکے۔ بات یہ ہے کہ پروردگار عالمین نے انعامات کے لیے آزمائش شروع سے رکھ دی۔ اعلان ہو گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کا یہ فلسفہ ہے تمہارے آزمانے کے لیے۔ اعلان ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہ آزمائشیں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اے اسرائیلیو، اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو کہ تم حق کو قبول کرتے ہو تو لِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، انبیاء اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ تاریخ نے دیکھا کہ نبی دیگوں میں ڈال کر معاذ اللہ بھون دیے گئے، دنیا نے دیکھا کہ نبی کے سر پر آرا چلایا گیا، کن کن حالات سے گزرے، لیکن انفس اور ثمرات کی جو تعبیر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ ان کو فدیہ دے دیا، اور اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے۔ کیوں؟ ترکنا علیہ فی الآخرین۔ کیا اچھی تمہید باندھ رہے ہیں آپ۔ کیا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام
امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں آزمایا گیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی اللہ کا نبی اس طرح نہیں آزمایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر تو چھری رکھ دی گئی تھی لیکن وہاں مینڈا بھیج دیا گیا، بالکل ٹھیک، لیکن یہاں پر امام عالی مقام کے ساتھ جس طرح ان کے خاندان کو کربلا کی سرزمین پر اللہ کے حضور پیش ہونا پڑا، اس کا آغاز 28 رجب، اللہ اس غم و اندوہ کو کس طرح کوئی آدمی اپنی زبان پر لائے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے اس نواسہ رسول کی جو دین کو بچانے والا، دین کا محافظ اور دین کے لیے اتنی عظیم قربانی دینے والا دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام آ کر مبارکباد کے ساتھ، تہنیت کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جس عظیم مرتبے پر بلند ہیں اس سے قربانی بھی اتنی ہی عظیم لی جا رہی ہے۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر اپنے اس نواسے کے متعلق دنیا کو خبر دی کہ میرا یہ نواسہ دین کی سربلندی کے لیے کربلا کی سرزمین پر حق کا بول بالا کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانی سے گزرے گا۔ وہ جو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مطلب روایت ہے وہ بھی ذرا بتائیے نا کہ وہ جب آپ سرکار علیہ السلام کی گود میں امام علی مقام کو دیتی ہیں تو بشارت تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی؟ جی وہیں سے بشارتیں شروع سے ہی ہو گئی، لیکن آپ نے تو یہاں تک کہ کربلا کی مٹی ام سلمہ کے حوالے کر کے یہ فرما دیا کہ جس دن یہ مٹی سرخ بن جائے، خون کی صورت اختیار کر جائے، اس دن تم سمجھ لینا کہ آج میرا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گیا۔ یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھا کہ اس آیت میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی یہ تمام تر جو امتحانات ہیں اس کا مجموعہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو امام علی مقام ہے، اور اس آیہ کریمہ کو دنیا نے عملی صورت میں اگر دیکھنا ہے تو وہ کربلا کے اس شہزادے کی صورت میں وہ دیکھ پاتی ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، پھر تمام حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام تر روایات ایک جگہ جمع کر دی ہیں کہ جن کی بدولت دنیا جان سکتی ہے کہ کربلا کی سرزمین نے کس طرح، اور پھر یہ سفر مدینہ منورہ سے اس کا آغاز ہونا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ جو تمہیدی گفتگو پیر صاحب پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے، اب لوگوں کے ذہنوں میں ایک نقشہ تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا کہ ظاہر ہے قرآن کی آیت سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں تو وہ تمام تر امتحانات جو دیگر انبیاء پہ آتے رہے وہ مجموعی طور پہ امام علی مقام نے فیس کیے، اور براہ راست اگر ہم اس کو احادیث سے ریلیٹ کریں تو سرکار علیہ السلام کی احادیث میں ساری بشارتیں موجود ہیں۔ اب وہ موقع آ گیا، ظاہر بشارتیں پوری ہونی ہیں، تو اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر یزید نے باقاعدہ ناجائز بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے، اور ولید بن عتبہ جو گورنر مدینہ ہے، گورنر ہاؤس میں موجود ہے، کیا وہ منظرنامہ تھا کہ امام علی مقام کو بلایا گیا عجلت میں؟ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت آپ کا انٹرو، اور صبح نور کی یہ بہت بڑی 20 خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ ہر تاریخ کو اس کی مناسبت سے اپنے سننے والوں کو، اہل اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو یاد دلاتی ہے کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، آج کا دن اپنے دامن میں کیا نسبت رکھتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت ابتدائیہ پیش کیا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی مبارک آیت جس سے برکت حاصل کر رہے تھے، یہ سورہ بقرہ کی اس مبارک آیت میں 5 آزمائشوں کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، اور جیسے آپ نے کہا دیکھیں تو پانچوں کی پانچوں، ویسے تو یہ دیکھی جائے تو کسی کو ایک آزمائش کا سامنا ہے، کسی کو دوسری آزمائش کا سامنا ہے، لیکن چونکہ یہ تکمیل ذبح عظیم ہے اس لیے یہاں پوری کی پوری 5 آزمائشیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جابر، حاکم، ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے تو وہ اپنے جبر کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے زیر تسلط لے آتا ہے، ان کی گردنیں جو ہیں وہ اس کے حضور جھک جاتی ہیں، اس کے خوف سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سہم جاتے ہیں، اور یہ اللہ نے پہلی آزمائش 5 آزمائشوں میں پہلی آزمائش خوف کی بیان کی۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کسی جابر کا، ظالم کا خوف۔ اور یہ دیکھیں کہ جب یہ خوف اہل بیت نبوت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اہل بیت نبوت کا آگے سے کیا جرأت مندانہ کردار نظر آتا ہے۔ وہ خوف کو بے خوف ہو کے جواب دیتے ہیں، خوف کو بے خوف ہو کر شہادتوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے شان حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دی تھی۔ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت اہم جملہ آپ کے توسط سے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح عالم شر اپنا سفر طے کر رہا تھا، اسی طرح خیر کے نمائندہ عظیم جو تھے وہ بھی اپنے سفر کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ کیا اچھا جملہ ہے۔ وہ بھی اپنے سفر کی تیاریوں میں مشغول تھے، وگرنہ ایک شب میں ہی اتنے بڑے سفر کی تیاری اور مدینہ طیبہ کو چھوڑنا، مدینہ طیبہ کو چھوڑنا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یہ جو حضرت امام حسن رضا بریلوی علیہ رحمت نے مدینہ منورہ کی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے کا تذکرے کیے ہیں، یہ اس مدینہ کو چھوڑنا۔ لیکن جب وہ فرستادہ گورنر مدینہ کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بلاوا آتا ہے کہ آپ کو گورنر مدینہ ولید بن بلا رہا ہے، تو آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جب وہ آگے سے یعنی اس نے ادب کا ملاحظہ احترام کا کرتے ہوئے لحاظ اس نے وہ جملے پیش نہیں کیے بلکہ خط پیش کیا کہ یہ مجھے حکم نامہ آیا ہے، یہ الفاظ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ ذرا پڑھیں اور اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں اور اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس گھرانے میں مجھے بھیجا ہے اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ وہی میرے نانا جان پر اترتی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے نانا جان پر وہی خدا لے کر آتے تھے، اور ہمارا گھر فرشتوں کی آمد گاہ ہے، فرشتے آتے ہیں، ہمارا گھرانہ وہ ہے۔ میری مادر گرامی وہ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر اور قرآن کی 20 آیات موجود ہیں۔ میرے بابا جان وہ ہیں جن کی شان میں قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات ہیں، اور آخر پہ ساری فضیلتیں اپنی گنوا کے۔ اب ذرا اس میں ایک جملہ اگر سمجھ آ جائے تو ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ یہ فضیلتیں وہ اس لیے گنوا رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہمیں اللہ نے یہ شانیں دی ہیں، اور جو ہم سے تقاضۂ بیعت کر رہا ہے وہ کیا ہے وہ بتا کر، فاسق و فاجر کی کیفیت کو بتا کر، اور ایک جملے میں معاملہ جو تھا وہ سارے کا سارا وائنڈ اپ کر دیا، وہ جواب حکیمانہ عطا فرما دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر۔ یہ تھا موقف بنیادی طور پہ کہ حق جو ہے وہ باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے کو ذرا سے آگے بڑھائیں۔ اس میں ظاہر ہے چونکہ یہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ اس میں مروان نے کس طرح سے آگ بھڑکائی، جو کچھ بھی ہوا، اور فائنلی امام علی مقام نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر جو کام کرنا ہے وہ باہر آ کے پھر اعلان کرتے ہیں نا، بند کمرے میں کیوں کرے گورنر ہاؤس میں، کیونکہ اس طرح کے فیصلے تو پھر سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ اب لمحہ آ چکا ہے جو سوال کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ وہ مدینہ جو مدینہ منورہ، یثرب سے مدینہ منورہ، میرے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نور سے بنا وہ مدینہ، آج جو ہے وہ آل کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے پیچھے مصلحتیں بہت ہیں، کیا منظرنامہ ہوگا وہ ظاہر الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب کہ جہاں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے آخری حاضری دی ہوگی، جہاں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آخری حاضری دی ہوگی، جہاں امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اور دیگر رفقا کی بارگاہ میں یا احباب کی بارگاہ میں، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہم 2 4 6 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جناب امام حسین نے تو 56 کے 56 سال وہاں گزارے تھے، 56 سال بعد جدائی ہو رہی تھی اس مدینہ سے جہاں امام حسین کا سب کچھ موجود تھا، اسے چھوڑ کے آپ رخصت ہو رہے تھے۔ تو آخری سٹی کو نہیں چھوڑ سکتے صاحب جہاں پہ 2 4 سال رہتے ہیں۔ آخری 2 راتیں آپ نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں گزاری ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاض الجنہ میں آپ حاضر ہوئے، آپ نے نوافل ادا کیے، اس کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اپنے رب کے حضور میں آپ نے چند جملے عرض کیے۔
پہلے رب رحمان کی بارگاہ میں التجا کی ہے ریاض الجنہ میں، عرض کیا اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک، کہ اے میرے مولا یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ کا روزہ ہے اور میں تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں، اور تیری بارگاہ میں اس دعوے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب مدینہ چھوڑ کے مجھے یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اپنے سفر کو شروع کرنا ہے، اور میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں یہ دعویٰ کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا انی احب المعروف وانکر المنکر، میں نیکی کو پسند کرتا ہوں اور منکرات کو میں ناپسند کرتا ہوں، اللہم انی اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ، اور اب میں جس سفر کو شروع کر رہا ہوں اس سفر کی ابتدا میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں، کس واسطے سے مدد مانگتا ہوں؟ اس صاحب قبر کے واسطے سے مدد مانگتا ہوں، روضہ رسول میں جو میرے نانا تشریف فرما ہے ان کے واسطے سے تو اسے مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما اور جس سفر پہ میں جا رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ پہلے اپنے رب کے حضور یہ التجائیں عرض کر کے آپ پھر نانا حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کے قدموں میں سر رکھا، اور راوی کہتے ہیں وہ بکا بکاء شدیدا، اور آپ اتنا روئے کہ 56 سال کے حسین کو اتنا روتے ہوئے کسی آنکھ نے سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا کیفیات ہوں گی؟ کیا کیفیات ہوں گی؟ وَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں میرے رسول، یا اللہ کے محبوب نبی، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے دل کا حال یہ ہے لَقَدْ خَرَجْتُ مِنْ جَوَارِكَ كَرْهًا وَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وہ لمحہ آ گیا ہے کہ میں مجبور ہو کر آپ کے جوار کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کے جوار رحمت سے دور جا رہا ہوں، وَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، اور جدائی کی وجہ ہے آپ نے واضح بیان کیا، آپ نے فرمایا حیث انی لم اباجی لیزید شارب الخمور وراکب الفجور، جو آپ نے بھی ابتدا میں کہا اور پیر صاحب نے بھی فرمایا، حضرت نے عرض کیا نانا حضور میرے جانے کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، تو یزید کی بیعت کو میں کیوں قبول کروں؟ وہ شراب پیتا ہے اور صاحب فجور ہے، تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ امام حسین نے 28 رجب کو 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے یہ بیان اپنے آقا کے قدموں میں دیا ہے۔ آج مفتی صاحب کوئی بھی بات کریں، آج علماء کوئی بھی بات کریں کہ حضرت امام حسین کیوں رخصت ہوئے تھے، تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے بتایا ہے کہ یزید کے یہ 2 وصف ایسے ہیں کہ جو میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے گھٹی آپ نے عطا فرمائی ہے۔ نانا حضور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کامیاب ہو کر آؤں گا، حسین ناکام ہو کر نہیں آئے گا۔ وَهَا أَنَا خَارِجٌ مِّن جَوَارِكَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، پھر یہ عرض کرتا ہوں کراہت کے ساتھ میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں حضرت امام حسین، آخری 2 جملے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین غش کی کیفیت میں جب مدہوش ہو جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا حبیبی یا حسین، اے میرے حسین، اے میرے محبوب، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیرے بابا علی بھی انتظار کر رہے ہیں، تیری ماں فاطمہ بھی انتظار کر رہی ہے، تیرے بھائی حسن بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تم کامیاب ہو کر ہماری بارگاہ تک اور اس کے بعد پھر آپ اپنی والدہ محترمہ امی جان کی بارگاہ میں گئے، پھر بھائی جان کی بارگاہ میں گئے اور دیگر احباب کی بارگاہ میں گئے۔ پروفیسر صاحب یہ بات بڑی اہم ترین ہے، ایک تو یہ کہ جو بیعت کا مطالبہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام سے، اور ان کے بعد اگر کسی کا مطالبہ ہے تو پھر وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 اشخاص ہیں اور یہ تینوں جید صحابی ہیں۔ یعنی اگر یہ نیکسس اس وقت اس طرح سے باقاعدہ بنتا یعنی عسکری صورت میں تو وہاں پہ مہم جو ہے وہ جاری کی جا سکتی تھی۔ کیا وجہ ہوا کہ نہ صحابہ کرام کو اس طرح سے ایکٹیو کیا آپ نے، نہ آپ نے وہاں پر اسٹے کیا، نہ مدینے کو مرکز بنایا، نہ وہاں سے جو ہے بیٹھ کے مہم کا آغاز کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام عالی مقام ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ حالات کیا ہیں، ٹھیک، اس لیے آپ نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ سر کٹ سکتا ہے، باطل کے آگے جھکے گا، درست۔
اب یہ سوال کہ آخر آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر اس کی لیڈ کیوں نہیں کی یہاں صحابہ کی موجودگی میں، تو بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں سے لشکر تیار کرتے تھے تو کفر کے خلاف، باطل کے خلاف، اور یہاں پر یہ بات آ رہی تھی کہ ہر طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے ہیں یا دل کی گہرائیوں سے، لیکن کلمہ طیبہ ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ وہ مقام ہے کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی حدود آتے ہی سواری تیز کر دیتے، آپ مدینہ منورہ کی غبار کو اندر لینے کے لیے اپنے منہ میں وہ غبار لیتے اور اس غبار کے بارے میں فرماتے کہ یہ اس میں شفا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ایسی برکتیں رکھی ہوں وہاں پر کوئی بدبخت ہی خون ریزی کر سکتا ہے، اس لیے امام عالی مقام نے پھر نبی اکرم رحمت عالم یعنی اس کا مطلب حرمت مدینہ کی وجہ سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیحین میں یہ ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کو مباح کرے گا، یعنی یہاں خون بہائے گا، وہ اس طرح پگھلے گا جیسے نمک آٹے میں پگھل جاتا ہے۔ اس بنا پر نواسہ رسول کہ جہاں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعدکم بعدا کے آداب آ رہے ہیں، وہاں پر آپ یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ یہاں یزید جیسے فاسق و فاجر کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے؟ اس لیے آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، کیونکہ آپ پر یہ تو واضح ہو چکا، جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی یہ دعا مانگ رہے ہوں کہ اے اللہ سن 60 کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لے، مجھے بچوں کی حکومت سے آنے سے پہلے پہلے، تو اس وقت یہ سمجھنا کہ امام عالی مقام کو آنے والی مشکلات کا احساس نہ تھا، تو آپ نے ان مشکلات کو مدینہ منورہ سے دور اس لیے رکھا کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے محدث بھی ننگے پاؤں چلیں گے، یہاں پر آواز یعنی حرمت مدینہ کی پامالی نہ ہو، اس بنا پر آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک اور منزل ہے، وہ یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت ظاہر مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کنورزیشن ہے، اور پیر صاحب اس کنورزیشن میں اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ نے واضح کی اور پھر آپ نے مکہ پاک کی طرف جو ہے روانگی کی، وہ کیا تھا؟ جی، حرمت مدینہ کے حوالہ سے جو بات ہو رہی تھی، یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جو کوفہ دارالخلافہ کو شفٹ کیا تھا اس میں بھی آپ کا نقطہ نظر ایک پہلو یہ تھا کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ سازشوں کا جو ایک اس وقت منافقین کی آمد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو مدینہ منورہ کی حرمت جو ہے وہ پامال نہ ہو، اس لیے آپ نے اپنا دارالخلافہ سبحان کیا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ طرز عمل بھی تھا جی، اس حوالہ سے آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اور پھر جب مکہ میں تخریب کاری بڑھتی ہے تو آپ مکہ سے عازم کربلا ہو جاتے ہیں جو شہادت گاہ تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے حوالہ سے میں ایک دو جملے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد جو متعدد نکاح فرمائے ہیں ان میں ایک نکاح جناب خولہ ایک بیوی ہیں ان سے فرمایا ہے، ان کا لقب حنفیہ تھا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور اولاد حضرت مولا علی مرتضیٰ میں بہت زیادہ شجاع، بہت زیادہ صاحب علم، بہت بہادر اور طویل عمر پانے والے ہیں، طویل عمر پائی ہے اولاد مولا علی مرتضیٰ میں آپ نے۔ آپ کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک جنگ میں پہلے ایک جنگ صفین میں ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مولا علی آپ کو آگے بھیجتے ہیں، حسنین کو پیچھے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم ہیں مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھ جبکہ حسنین ہیں ان کی آنکھیں، تو ہر آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھوں سے کرتا، یعنی یہ محبت ان کی اور یہ عقیدت۔ وہ چونکہ بیمار تھے وہ اس لیے اس سفر میں شامل نہ ہو سکے۔
اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام مزارات طیبات پر حاضر ہونے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے کچھ خاندانی وصیتیں جن میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھنا، حضرت ام البنین حضرت والدہ ماجدہ حضرت عباس علمدار کا خیال رکھنا، اور اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ جنہیں فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے، وہ ایک عارفانہ حکمت کے تحت انہیں حضور مدینہ منورہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس کی آگے کسی پروگرام میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان ہستیوں کے خیال رکھنے کی انہیں تاکید کی، اور پھر ساتھ ہی ان سے مشاورت کی کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو کیا آپ کی رائے میں بھی میرا یہ فیصلہ درست ہے؟ یعنی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا جو قرآنی حکم ہے اس کی یہاں تعمیل کرتے ہوئے حضور سید الشہداء نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ مکہ مکرمہ قیام فرمائیں، میں بھی صحتیاب ہو کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تو اس طرح یہ سارے اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک قدم جو ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق نظر آتا ہے، کیونکہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سب سے ملنا میرے آقا کی سنت تھی، اس لیے حضور حضرت امام حسین علیہ السلام سب سے مل کر مشورہ کر کے بھائی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں آخر میں ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت سمٹ گیا ہے، بڑی ایک اہم ترین بات ذہن میں آئی ہے اور آپ ذرا اس پہ کامنٹ فرمائیے کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام، ظاہر ہے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اپنی اپنی زمینوں سے ہجرت فرماتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اگر میں مماثلت کی بات کروں یا اس میں فرق کی بات کروں تو آپ یہ بتلائیے کہ ان انبیاء کرام کی جو ہجرتیں تھیں اس میں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہجرت میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود جو ہجرت ہے، اس میں کیا کوئی فرق ہے، مماثلت ہے، کیا ذرا یہ بتائیے ہمیں۔ جنید بھائی، گزارش یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام نے جو ہجرتیں کی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت ان ہجرتوں کا کلائمیکس ہے، یہ ایک تسلسل ہے ٹھیک جو اپنے عروج پہ پہنچا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود میں در حقیقت یہ ہجرت مصطفیٰ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، حسین منی وانا من حسین کا فیضان اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ ہجرت مصطفیٰ ہونے کے اعتبار سے چند اس کے امتیازی خصائص تو ہو سکتے ہیں، ورنہ باقی سارے انبیاء کی ہجرتوں میں اور اس ہجرت میں جو اصل مقصد ہے وہ کلمات الحق کو بلند کرنا ہے، تو وہ اس میں تو مماثلت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی سفر ہو وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، تو اس ہجرت کا مقصد اتنا اعلیٰ تھا، اتنا اعلیٰ مقصد تھا کہ جتنا مقصد بڑا ہوتا ہے پھر قربانی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لہذا یہ ایک امتیازی وصف اس میں نظر آتا ہے۔ دوسرا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت وہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس ہجرت کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں، آج بھی تر و تازہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ ہجرت یہ امتیازی وصف رکھتی ہے کہ وہ حریت کے لیے، آزادی کے لیے، عزم کے لیے، استقامت کے لیے اور غیرت کا یہ ہمیں سبق دے رہی ہے۔ یہ آپ کی ہجرت کا امتیازی وصف۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جنید بھائی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت کی ہے اسلام پھیلانے کے لیے، اور حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، پھر کربلا گئے اسلام بچانے کے لیے، لہذا یہ کلائمیکس ہے ان ساری ہجرت۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف سناخہ جناب صغیر احمد نقش بندی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے جی جناب، آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ فاتح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ روتا ہے یاد کر کے اب بھی اسے زمانہ، روتا ہے یاد کر کے اب بھی اسے زمانہ، طیبہ کی سرزمین سے شبیر کا
جانا طیبہ کی سرزمین سے شبیر کا وہ جانا نانا کے در پہ جا کر شبیر نے کہا تھا دی کو بچانے کا ہے وعدہ مجھے نبھانا دی کو بچانے کا ہے وعدہ مجھے نبھانا طیبہ کی سرزمین سے طیبہ کی سرزمین سے شبیر کا وہ جانا اور ماں کے مزار سے جب لوٹے حسین رو کر ماں کے مزار سے جب لوٹے حسین رو کر ڈوبا ہوا تھا غم میں سرکار کا گھرانہ ڈوبا ہوا تھا غم میں ڈوبا ہوا تھا غم میں سرکار کا گھرانہ مکے کو جاتے ساجد شبیر کہہ رہے تھے تیرا در رہے سلامت جاتے ہیں ہم تو نانا روتا ہے یاد کر کے روتا ہے یاد کر کے اب بھی اسے زمانہ